کیا اوپینین پایا جاتا ہے نیومرولوجی ایسٹرولوجی کا. تو الحمدللہ جی ہو بیٹر دین ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ. شیخ؟ جی اللہ کا شکر الحمد. جزاک اللہ شیخ, ہمیشہ کی طرح آپ نے ٹائم دیا, آپ نے جوائن کیا, اللہ آپ سے قبول کرے. تو شیخ جو ٹاپک ہے ایسٹرولوجی اور نیومرولوجی, جیسے میں نے کہا کہ ایون بہت سے دینی لوگ وہ بھی کبھی کبھی ایسے دلائل دیتے ہیں پامسٹری کے اوپر, ہاتھ دیکھنے کے اوپر, یا ذائچہ نکلوانے کے حوالے سے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس کچھ قرآن و حدیث سے دلائل ہیں, اس لیے وہ اتنے پختہ ہیں ان چیزوں کو لے کے. تو اس حوالے سے کچھ سوالات میرے پاس ہیں, انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے شیخ سوال یہ کہ جیسا میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ علم محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک برانچ آف نالج ہے, اور یہ علم ایگزسٹ بھی کر رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. مختلف قومیں, مائنز کی بات کر لیں, ایزٹیکس کی بات کر لیں, ایجپشینس کی بات کر لیں, تو بہت زیادہ ان میں نیومرولوجی ایسٹرولوجی کا ایک وہ نظر آتا ہے رجحان, اور علم العادات کا علم. تو باقی میں نے جیسے کہا کہ ایون مسلم جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بھی کاہنوں کو رکھا کرتے تھے اپنے پاس, یہ جو فیوچر ٹیلرز ہوتے ہیں, پریڈکشنز دینے والے ہوتے ہیں. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میچز کی پریڈکشن ہو رہی ہیں, پولیٹیشینس کے کیریئرز کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں, اور کچھ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. تو یہ سب شیخ کیا ہے, مطلب از اٹ اے برانچ آف نالج, یہ علم العادات کی جو فیلڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم کی دو میں سے کوئی ایک بنیاد ہونی چاہیے, پھر اس کو ہم علم کہہ سکتے ہیں. پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ ہو, اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو, تو ہم اس کو علم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اور برانچ آف نالج یا بیس آف نالج ہے, وہ ہے سائنس. تو سائنٹیفکلی پروون ہو. ویری نائس. تو جو دونوں باتوں میں نہیں ہے, نہ سائنٹیفکلی پروون ہے اور نہ ہی وہ نازل شدہ ہے, اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے. وہ قیافہ ہو سکتا ہے, وہ تک بندی ہو سکتی ہے, وہ کسی کی اپنی ذاتی طبیعت, مزاج, اس کو آپ جو مرضی نام دیں, جی, لیکن وہ اس کو علم نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک. علم کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور سائنسی طور پر بھی ایسی کوئی اگر کوئی ایسا علم جو پریڈکشن کے لیے یا مستقبل بینی کے لیے وہ سائنسی بنیاد رکھتا ہے, جی, تو ہم سائنسی طور پر اس کو علم سمجھ لیں گے. شریعت اگرچہ اس کو مانے یا نہ مانے, دیکھیں شریعت کسی علم کے اوپر حرام یا حلال کا فتویٰ تو لگا سکتی ہے, جی, لیکن کسی علم کی وجود کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی اگر کوئی ایسا علم کوئی بنیاد رکھتا ہو. بالکل ٹھیک. تو جب ہم نیومرولوجی کی بات کریں یا ایسٹرولوجی کی بات کریں, تو اگر اس کی کوئی ایسی بنیاد ہے جو سائنٹیفکلی پروون ہے تو ہم اس کو علم کہیں گے. صحیح. اور اگر سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے تو علم نہیں ہے. سمپل از دیٹ. یہ تو آپ نے ایک پوڈ کاسٹ ہی مطلب ختم یہاں پہ کر دینا چاہیے. ماشاءاللہ اتنا کمپریہنسولی آپ نے مطلب لٹرلی سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ ایک وہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہو, دوسرا ایک کہ چلو جو سائنس ہم نے بنائی ہے, سائنٹیفک میتھڈ ہے, کم از کم اس کے مطابق ثابت ہو. تو سر یہ میرے سامنے ایک آرٹیکل بھی ہے, یہ ہے, میں اس کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں جی. ویب سائٹ ہے ڈیلی میل, یہ یو کے کا اخبار ہے. تو اس میں انہوں نے ایک ریسرچ کوٹ کی ہے ایک یونیورسٹی کی, آڈینس سے دیکھ بھی سکتی ہے, میں آڈینس کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہوروسکوپ پہ, ستاروں پہ بلیف رکھتے ہیں, وہ لیس انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ ذہانت میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کیا پیرامیٹر سے ریسرچ کیے, لیکن یہ ریسرچ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان بھروسہ کر لیتے ہیں. دیکھیں انسان کی جو نفسیات ہے نا, وہ کھوج لگانے کی نفسیات تو ہے, تجسس تو انسان کے اندر ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پریڈکشن کر کے یا کوئی ایسی غیب کی بات بتا دی جائے کہ یہ ایسے ہو جائے گا, اور آپ اس پر یقین کر لیں بالکل ٹھیک کیسے ہونے والا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا کہ آپ جنتی ہیں یا آپ جہنمی ہیں, تو اس پر عمل کی کیا حیثیت رہ گئی. تو اسی طرح سے اگر آپ کو انسان کی نفسیات اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مستقبل میں یہ بات وقوع پذیر ہونے والی ہے, تو اس کے بعد پھر اس کا بھروسہ اس انفارمیشن کے اوپر آ جاتا ہے. اگر یہ اس کو تسلیم کرتا ہے, اس انفارمیشن کا یقین رکھتا ہے, تو پورا بھروسہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. لہٰذا پھر عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. انسان لیزی بھی ہو جائے گا, انسان بے عمل بھی ہو جائے گا, اور ساری چیزیں. دیکھیں شریعت نے تو ایسی باتیں جس کا تعلق مستقبل کی ایسی پیشگوئی کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی پیشگوئیاں تھیں, جس کے بارے میں بہت بڑی, جس کے اندر خوشخبریاں سنائی گئی تھیں, اس کو بھی پبلکلی بیان کرنے میں احتیاط برتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے, کیونکہ انسانی نفسیات ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث بہت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ,
جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو خوش ہوئے کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں. تو آگے سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی کہ آپ جا کے بتا دو. تو آگے سے ملاقات ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو پھر وہ واپس آ گئے, جو بھی وہاں ہوا تو ہوا. تو واپس آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ یہ کیس پیش ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ تھی کہ لوگ پھر بھروسہ کر لیں گے اور لوگ بے عمل ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو انڈورس کیا. یعنی آپ نے اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو انڈورس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی جس بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. لہٰذا یہ ریسرچ کسی کی ہو یا نہ ہو, یہ بات درست ہے کہ انسان کے عقیدے کا, انسان کے فکر کا, انسان کے ذہن کا ہی تو اس کے عمل کے اوپر اثر ہوتا ہے. شیخ میں اپنی پرسنل مثال دے سکتا ہوں آڈینس کو کہ ایک دور تھا, اللہ معاف کرے, زمانہ جاہلیت میں, اور اس کو مانتا تھا میں, کیونکہ بچپن سے دوستوں سے بھی سنا ہوا تھا, اور پھر ظاہر ہے کہ اتنا دینی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ تھرسڈے میرا برا دن ہے, سیٹرڈے میرا اچھا دن ہے. تو وہ نا ایک شکست والا مائنڈ سیٹ آپ کا پہلے ہی بن جاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی منحوس چیز جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے تھرسڈے کو ہونی ہی ہونی ہے. حالانکہ تھرسڈے کو تو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقین کریں جب میں ان پہ بلیف چھوڑا, میں نے اپنی پرسنالٹی میں بہت چینجز دیکھی. یعنی میری پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو گئی پہلے سے. تو میں اپنے پرسنالٹی سے بتا سکتا ہوں آڈینس کو کہ واقعی ہی جب تک میں ان چیزوں پہ بلیف کرتا تھا میری پرسنالٹی ویک تھی. خوف تھے, مختلف قسم کے وہم تھے کہ جی سفر کرنے سے پہلے انگزائٹی شروع ہو جاتی تھی, پتہ نہیں یہ سفر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ریلیجن نے دیکھیں, عقیدے نے, ٹھوس عقیدے نے, اسلام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. استخارہ کرو, اللہ دیکھیں آپ کے اوپر آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلام کا نہ ہو, وہ تو ہم اخروی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی فقط اس میں ہے. جی لیکن دنیاوی حوالے سے بھی آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلامیہ نہ بھی ہو, آپ کے پاس کوئی ٹھوس عقیدہ تو ہو صحیح جس کی بنیاد عملیت پر ہو. اگر آپ عملیت کو چھوڑ دیں گے تو اصل میں تو دنیا یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ جو امتحان ہو رہا ہے وہ تو عمل کا ہو رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو جب آپ عمل کو چھوڑ دیں گے, ہر وہ چیز جو انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ نہ صرف شرعی حوالوں سے درست نہیں ہے بلکہ انسانی حوالوں سے بھی انسانیت کے خلاف ہے. انفرادی طور پر بھی انسانیت کا نقصان ہے اس میں, اور اجتماعی طور پر بھی انسانیت کا بھلا اس میں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک.